آگے چلتے ہیں جی. دہی الکلبی محمد صاحب کا بہت ہی فیورٹ قسم کا صحابی تھا. اتنا فیورٹ تھا کہ ایک دفعہ محمد صاحب کے پاس یہ بندہ آ کے بولا کہ یا محمد مجھے کوئی غلام دے دے. محمد نے کہا جا کے جون سا مرضی غلام لے لے. ٹھیک ہے, یعنی امیجن کرو کہ جب محمد سلیوز کو گاجر مولیوں کی طرح بانٹتے تھے, اس وقت دہی الکلبی کے پاس کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی کہ اس کو محمد خود اپنے ہاتھ سے کوئی سلیو دے گا, بٹ رادر اس کو کہا جاتا تھا جا سلیوز کے علاقے میں جا, جو ہم نے سلیوز قید کیے ہوئے جس جگہ پہ قید کیے ہوئے وہاں جا, جون سا ملے جا کے لے لے. آئیے پڑھتے ہیں ایک حدیث, ملٹیپل حدیث ہیں اس کے بارے میں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, ایک ابھی پڑھ کے دیتا ہوں کافی ہو جائے گی. انس said captives were gathered at خیبر. خیبر جب فتح کیا تو اس کی سلیو لڑکیوں کو گیدر کیا گیا. دھیا, دھیا اس کا شارٹ نیم ہے, نک نیم ہے, کمپلیٹ نام ہے اس کا دہی الکلبی. ٹھیک ہے, سیم گائے, دہی الکلبی اس کا کمپلیٹ نام ہے, دھیا اس کا شارٹ نیم ہے. came out and said apostle of Allah give me a slave girl from the captives. مجھے غلاموں میں سے ایک غلام دے دے. he said, محمد نے کہا go, جا, ٹیک a slave girl, جون سی مرضی لینی لے لے بھائی. اور دھیا وہاں پہ گیا, اس نے لڑکیوں کو تاڑا, اس نے کہا اوکے تو آ جا بھائی. اور وہ لڑکی تھی صفیہ. ٹھیک ہے, ڈاٹر آف ہویا. اچھا, اب ہوا کچھ یوں کہ جب دھیا صفیہ کو لے گیا تو کسی بندے نے آ کے محمد کو بتایا, یا محمد تیرا جو یار ہے نا, سوری ابھی یار نہیں ہے, یار میں ایکسپلین کروں گا آپ کو کیسے یار ہے, ابھی ایکسپلین کروں گا, لیکن ونس اگین تھنک اباؤٹ اٹ. تیرا جو یار ہے نا وہ سب سے چیف لڑکی کو لے گیا, چیف پپو ترین اور چیف لڑکی کو لے گیا ہے, تو نے کیسے دے دیا اس کو؟ اب آپ لوگ یہ مجھے بتاتے ہیں کہ جناب محمد نے سلیوری ختم کی. پہلی بات, محمد نے سلیوری ختم نہیں کی, محمد سلیوز بیچ رہا ہے, دے رہا ہے. اور تو اور محمد نے سلیو ٹریڈنگ بھی کی ہے. یہ دیکھیے, محمد نے دھیا کو بلایا اور دھیا کو کہا یہ لڑکی مجھے دے دے. دھیا نے کہا نہیں, تو نے مجھے کہا تھا جون سی لینی ہے لے لے, میں نے لے لی ہے, اب میں اس کا مالک ہوں. قرآن کہتا ہے جب سلیو آپ کے ہاتھ آ گئی تو یو آر ملک آف دیٹ سلیو, اونر آف دیٹ سلیو. اب محمد نے کہا مجھے دے. دھیا اور محمد کی چونکہ لگتی وقتی اوبویسلی تھی, یارانہ تھا دونوں کا, تو محمد نے کہا مجھے دے دے, دھیا نے کہا میں نے نہیں دینا. دونوں میں بحث شروع ہوئی, اب بارگیننگ ہو رہی ہے. دھیا 2 غلام لڑکیاں لے لے, یہ دے دے. دھیا 3 غلام لڑکیاں لے لے, یہ دے دے. دھیا 4 غلام لڑکیاں لے لے, یہ دے دے. دھیا 5 لے لے یار, 6 نہیں 7 لڑکیاں لے لے. اوکے, the apostle of Allah purchased her for 7 slaves. محمد نے صفیہ کو دھیا سے خریدا پیسے دے کر نہیں, 7 غلام لڑکیاں دے کر. ساحل صاحب امیجن کریں یہاں پہ لڑکیوں کی کیا اوقات ہے. نہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ صفیہ جو ہے وہ کتنی خوبصورت ہوگی, جو رسول اللہ نیور وانٹڈ ٹو مس دیٹ ڈیل. وہ 7 غلام دے رہے ہیں اس کے بدلے, تو صفیہ کتنی خوبصورت ہوگی وہ. سر اوشیہ ستیہ فرمایا آپ نے, سر ستیہ فرمایا. سر اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ خوبصورتی دیکھ کے محمد ٹون ہو جاتا تھا, کیونکہ اللہ نے محمد کو 2 محبتیں دی ہیں. اگر آپ غور کریں, اپنا حدیث میں آتا ہے حب الا من دنیا کم النساء والطیب. اس دنیا میں محبت جو محمد کو دی ہے وہ دی ہے نساء کی اور پرفیوم کی. محمد کو اس دنیا میں 2 محبتیں دی گئی, عورت اور کس چیز کی سر؟ خوشبو کی. اور ایون ساحل صاحب اگر آپ دیکھیں کہ محمد نے کہا ہے کہ اس دنیا میں انجوائمنٹ کرو. میں آپ کو دکھاتا ہوں, بائی دی وے یہ صحیح حدیث ہے, اسناد صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. سر محمد نے کہا دنیا میں انجوائے کرو. لوگ کہتے ہیں دنیا میں انجوائے نہ کرو. ساحل صاحب مسلمان ہمیں آگے بتاتے ہیں دنیا میں انجوائے نہ کرو. محمد کہتا ہے دنیا میں انجوائے کرو. اللہ مسنجر نے فرمایا the whole world is to be enjoyed. پوری دنیا انجوائے کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. بٹ لیکن the best thing in this world is enjoyment of a good woman. ساحل صاحب دیکھ رہے ہیں, محمد نے کہا ہے دنیا. سب دیکھیے ساحل صاحب, آپ sunna.com پہ جائیں اور سرچ کریں do not enjoy this world, آپ کو نہیں ملے گا, ایک بھی نہیں ملے گی. سر مولانا اعظم مفتی ڈنگر بولتے ہیں کہ دنیا سے محبت نہ رکھو, اس میں سے ایسے گزر جاؤ جیسے مسافر گزرتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور اس ٹائپ کی تقریباً ملتی جلتی حدیثیں موجود ہیں. میں نہیں کہتا
کہ نہیں موجود ہیں. خاردہ کانٹوں سے بھری ہوئی دنیا ہے, اس کے اندر سے گزر جاؤ. محمد تو کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے دنیا بنائی انجوائمنٹ کے لیے گئی ہے, اور سب سے اچھی انجوائمنٹ جو ہے اس دنیا میں وہ عورت ہے. اور سہیل صاحب عورت کو انجوائے کیسے کرنا ہے؟ بائی دا وے عورت کو انجوائے ایسے کرنا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ ایک کروکڈ ٹیڑھی چیز ہے, اور اس کو سیدھا کیے بغیر انجوائے کرنا. یہ دیکھیں سر, صحیح مسلم سے روایت ہے, سو اف یو انجوائے ہر you will do so while she is crookedness remains in her, کہ جب انجوائے اسے کرو ایسے انجوائے کرو کہ اس کا ٹیڑھا پن اس کے اندر رہے گا. but if you attempt to strengthen her, اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے, you will break her, تم اسے توڑ دو گے. and breaking her means divorcing her, اس کا مطلب ہے تم اسے طلاق دینی پڑ جائے گی. تو ان فیکٹ محمد آسان زبان میں کہہ رہا ہے, جو ہم انڈو پاکستان میں کہتے ہیں کتے کی دم ٹیڑھی ہی رہتی ہے چاہے اس کو 100 سال نالی میں کیوں نہ رکھ لو. تو محمد نے عورت کو اس ایگزامپل سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ عورت از لائک ایک کتے کی دم جو کہ ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی, اور جب جب تم نے اس کو انجوائے کرنا ہے اس کو اس ٹیڑھے پن کے ساتھ انجوائے کرو. سر یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ہمارے نبی کی حدیثیں ہیں, امام مسلم صحیح مسلم سے ایگریڈ اپون حدیث ہے. ناؤ امیجن کریں دنیا کو آپ نے انجوائے کرنا ہے, یہ 4 چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیں. دنیا ہے انجوائمنٹ, نمبر 1 انجوائمنٹ ہے, اس میں جو بیسٹ انجوائمنٹ ہے وہ وومن ہے. نمبر 3 وومن کتے کی دم ہے جو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی, ٹھیک ہے. نمبر 4 پہ آتے ہیں, اگر دنیا انجوائمنٹ ہے اور عورت ٹیڑھی انجوائمنٹ ہے تو سیل پھر سیدھی انجوائمنٹ کون سی ہوگی؟ سیدھی انجوائمنٹ مردوں کے ساتھ. الحمدللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت ہے. ایڈم صاحب یہ عورتوں کی محبت کے ساتھ رسول اللہ نے ورجن عورتوں کے بارے میں بھی تو بتایا ہے نا. بے شک بے شک زیادہ مزہ جو ہے وہ ورجن لڑکیوں میں. اوشیہ ستیہ فرمایا آپ نے, اوشیہ سر ستیہ فرمایا آپ نے, بالکل ستیہ فرمایا. لیکن وہ تو ورجن سے دیکھیں عورت ہے اور وہ ٹیڑھی ہے, ورجن زیادہ مزہ دے گی نان ورجن کی نسبت. obviously تم اس سے سپورٹ کرو گے اور وہ تم سے سپورٹ کرے گی, یہ لکھا ہوا ہے حدیث مسلم ہے. لیکن اب سیدھی انجوائمنٹ کیا ہے ساحل صاحب؟ سیدھی انجوائمنٹ ہے مرد کی مرد سے انجوائمنٹ. سر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی ایک بندے سے بہت پیار کرتے تھے, اس کا نام تھا ظہیر بن حرم. ہمارے پیارے نبی بڑے نیچرل لیول قسم کے بندے تھے. ہمارے پیارے نبی جب اس سے ملنے جایا کرتے تھے تو سر اس کو پیچھے سے آ کے ہگ کر لیا کرتے تھے. ہگ سمجھتے ہیں سر آپ؟ جی جی, پیچھے سے آ کے ہگ کر لیتے تھے اور اس کی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. سر آپ میری بات پہ یقین نہ کریں, بالکل یقین نہ کریں, آپ اس کو پڑھ لیں. یہ دیکھیں سر, translate into English. There a man from the people of the desert whose name was Zahir bin Haram used to give gifts to the prophet. وہ محمد کو بڑے تحفے دیتا تھا, اللہ کی نمازیں ہوں اس کے اوپر. And the messenger of God pray, اللہ کی نمازیں ہوں محمد کے اوپر بھی, would prepare for him when he want to go out. محمد صاحب تیاری کرتے تھے اس کے لیے, سہیل صاحب تیاری کرتے تھے اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے. Then the messenger of Allah, اللہ کی نمازیں ہوں اس کے اوپر, ظہیر از آور ڈیئرسٹ, ظہیر سب سے پیارا ہے مجھے. اینڈ وی آر پریزنٹ ود ہم, اور ہم اس کے ساتھ موجود ہیں. اینڈ دا پروفٹ, اللہ کی نمازیں ہوں ان کے اوپر, واز ہی لوڈ ہم, وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے. اینڈ واز, اگلی غلط لکھا ہوا ٹرانسلیشن, بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ون ڈے ہی کیم ٹو پروفٹ, ایک دن وہ محمد کے پاس آیا, نو محمد اس کے پاس گیا, الٹا ہے. May God bless and grant him peace. While he was selling his goods, جس وقت ظہیر اپنی چیزیں بیچ رہا تھا, محمد hugged him from behind, محمد نے اس کو پیچھے سے آ کے جھپا مارا. Without seeing him, جب, اور وہ اس وقت وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا. اینڈ محمد نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے کہا, who is this, کون ہے یہ؟ So he turned around, تو وہ پیچھے مڑا. Recognize the prophet, محمد کو پہچان لیا, اللہ کی نمازیں ہوں اس کے اوپر ڈھیر ساری. And he did not turn away but pressed his back to the chest of the prophet, اور اس نے اپنی کمریا کو محمد کے ساتھ اور چپکا لیا. رے بابا, اس نے اپنی سہیل صاحب کمریا, اگر کوئی بندہ اپنی بندی کو پیچھے سے آ کے بچھی ڈالے, جپھی ڈالے, جادو کی جپھی دے, اور لڑکی اپنی کمر کو, کمر کے پیچھے کیا ہوتا ہے آپ کو پتا نا,
جو ہوتی ہے وہ ہاں ایک ٹمبے کی چکی, وہ ہاں. پیچھے لگا لے تو سر ایکشن اینڈ ری ایکشن کس جگہ پہ ہو رہا ہوتا ہے, خود سوچئے گا. دیکھیے ادھر تو چیسٹ لکھا ہے نا ایڈم صاحب, آپ کمر کہہ رہے ہیں, سر عربی آپ میں اپنی کمر ہے. سر بیک ہے نا, پریس دس ہاں بیک ٹو دا چیسٹ, لائک کم آن مین, لائک تھنک اباؤٹ اٹ ہاں نا. ہاں. اب وہ پیچھے نیچے ہو گیا, نیچے سے آگے ہو گیا تھا وہ, تھنک اباؤٹ اٹ. مے گاڈ بلیس ہم اینڈ گرانٹ, اللہ کی بلیسنگ ہو اس کے اوپر, when he recognized him the prophet may bless him, grant him peace. Say who will buy this life, کون ہے جو اس غلام کو خریدے گا. Oh messenger of God, then you will find me laying down, اور پھر تمہیں میں ملوں گا لیٹا ہوا. So the prophet grant him a peace, who will buy this slave. And God, do not sluggish or sluggish, he said, God you are precious. الحمدللہ. تو سر جی یہ آپ کی مرضی ہے ساحل صاحب, آپ اس کو اچھے طریقے سے لے لیں, برے طریقے سے لے لیں, مگر ہمارے پیارے نبی مردوں میں اور عورتوں میں اتنا فرق نہیں رکھتے تھے جب پیار و محبت کی بات آتی ہے ساحل صاحب, اتنی زیادہ ڈفرنس نہیں رکھتے تھے, اور اچھی بات ہے نہیں رکھتے تھے. ہمارے ساتھ ساجد الامام حضرت عزت مآب تشریف لا چکے ہیں سر. کیا بات ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ارے بہت بہت شکریہ جناب, ہمیں تو سوچ سوچ کر ہنسی آ رہی ہے لالا جی کہ یار ویورز, میرے ذہن میں ایک بات یہی آ رہی تھی کہ آپ لوگ دل تھام کر بیٹھیے گا ذرا, کیونکہ آج خدا کے بہت پیارے, یعنی سو کالڈ خدا, اللہ کے بہت پیارے حضرت محمد پولیس بی اپون ہم کیسے لاٹھی چارج کیا کرتے تھے, وہ آج ہم دیکھیں گے. ہاں تو دل تھام کے بیٹھیے, پھر مزہ آنے والا ہے. کیا کہتے ہیں لالا جی؟ بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. ہاں واہ کیا بات ہے. اوکے جی, آگے چلتے ہیں جی, ہم واپس دہی القلبی کی طرف چلتے ہیں, واپس چلتے ہیں. تو محمد صاحب کا دہی القلبی کے ساتھ پیار بہت تھا. دہی القلبی محمد صاحب کے علاقے کے ایک شخص کا نام تھا. ٹھیک ہے, واپس چل رہے ہیں ہم, دیکھیں بیک مار رہا ہوں میں. اچھا, دہی القلبی اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے, اس چیز کو سمجھیے. جبرائیل جو ہے, جو محمد کو قرآن سناتا تھا, وہ دہی القلبی کی فارم میں آتا تھا. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. محمد کو ریولیشن جو ہے وہ ہم نے سنا ہوا 3 طریقوں سے آتی تھی. طریقہ نمبر 1 کہ جبرائیل محمد کے پاس آتا تھا اور محمد کو بتاتا تھا. طریقہ نمبر 2, محمد کو خواب آتا تھا اور خواب میں اس کو اللہ قرآن کی آیتیں دیتا تھا. طریقہ نمبر 3, محمد کو ٹلیوں کی آواز آتی تھی, ٹن ٹنا ٹن 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 تارا, ٹن ٹنا ٹن 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 تارا, اور محمد ان ٹلیوں کی آواز سے سمجھتا تھا کہ اس کو کیا بولا جا رہا ہے. اور یہ سب سے ڈیفیکلٹ ترین انٹرپریٹیشن تھی بائی دا وے. یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ہی, محمد کو جو رنگنگ آف بیلز ہے وہ اس کی طرف سے ایک ریولیشن جب آتی تھی تو وہ سب سے ڈیفیکلٹ ریولیشن تھی. Messenger of Allah, how does the revelation come to you? He said like the ringing of a bell, جیسے کہ ٹلیوں کی آواز ہوتی ہے. And when it departs, I remember what he said, and this is the hardest on me. اور یہ میرے اوپر سب سے ڈیفیکلٹ تھا انٹرپریٹ کرنا. تو محمد صاحب کو ٹلیوں کی طرح سے بھی کچھ انٹرپریٹیشن آتی تھی, وہی آتی تھی, اور ان کو لگتا تھا ٹن ٹنا ٹن 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 تارا, او او ٹن ٹنا ٹن 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 تارا, ٹن 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 ٹنا ٹن, اینڈ اس سے محمد صاحب انٹرپریٹ کرتے تھے کہ ان کو کیسے آتی. لیکن کچھ ٹائم پہ ایسا ہوتا تھا کہ محمد صاحب کے پاس ایک بندہ آیا ہوتا تھا اور ان کی بیویاں دیکھ کے کہتی تھی کہ یہ دھیا ہے اور کوئی نہیں ہے. تو محمد صاحب بتاتے تھے بھائی جان یہ دھیا نہیں ہے, یہ جبرائیل ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں پہلے جنیرک, پھر آپ کے پاس واقعہ آپ کو ایک دکھائیں گے. حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. It is narrated on the authority of Jabir that Allah's messenger said, اللہ کے messenger نے بتایا, there appeared before me apostles, میرے سے پہلے بھی کچھ نبی گزرے ہیں. Moses was among men as if he was one of the peoples of Shu'ab. موسیٰ ان میں سے ایک نبی ہے جو کہ شعاع کی طرح کا دکھتا ہے. اوکے, اس کے بعد Jesus son of Mary, عیسیٰ مریم بیسیکلی ان اسلام, عربی میں عیسیٰ ہے. And I saw nearest resemblance with us as Arwa bin Masud, اور میں نے اس کی جو نیئرسٹ ایگزامپل دیکھی ہے وہ عروہ بن مسعود کی دیکھی ہے. And I saw Ibrahim, اور میں نے ابراہیم کو دیکھا. And I see your companion much in resemblance with him, اور میں نے تمہارے کمپینینز کو اس کے ریزمبلنس میں دیکھا ہے, i.e. his personality, اس کی پرسنالٹی میں. And I saw جبرائیل, اور میں نے جبرائیل کو بھی دیکھا. And I saw دھیا nearest in resemblance to him. تو جناب دھیا جو ہے
وہ جبرائیل کی طرح دکھتا یا جبرائیل دھیا کی طرح دکھتا. اچھا اب یہ کیا پروبیبلٹی ہے اس چیز کی کہ محمد کا ایک ہمسایہ ہو اور وہ جبرائیل کی طرح ہو؟ اس کی کیا پروبیبلٹی ہے کہ محمد کا ہمسایہ ہو اور جبرائیل کی طرح ہو؟ کوئی ہے پروبیبلٹی؟ ہاں بالکل ہے بھائی. کیا مسئلہ ہے اس چیز میں یار؟ کیا کرتے ہیں یار؟ ہے نا یار, کم آن یار, ایسے نہیں نہ کرے. ہے پروبیبلٹی جبرائیل تو فرشتہ ہے, دھیا جو ہے وہ تو انسان ہے. کیا کیسے وہ سیم دکھ رہے تھے رسول اللہ کو؟ بھائی جبرائیل 600 پنکھوں والا بھی ہے, لیکن جبرائیل جب انسانی شکل میں آتا ہے دھیا کی طرح آتا ہے. بھائی کیا کروں میں؟ کیوں بھائی؟ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. اب ہم چلتے ہیں یہاں پہ پینٹ برش میں. اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. پینٹ برش بڑا ضروری ہوتا ہے. ساحل صاحب جب آپ کسی انسان سے یا کسی حیوان سے بات کریں, کبھی ویسے آپ نے کسی حیوان سے بات کی ہے ساحل صاحب؟ حیوان مطلب جانور سے؟ جی جی. نہیں, میں 2 قدم دور ہی رہتا ہوں جانوروں سے. سر بھائی دیکھیے زید اگر پٹیل بھائی سے تو بات کی تھی نا یار, ہاں بھول کی گئے تھی. کیا؟ اگر آپ ایک حیوان سے بات کریں, اگر میں حیوان بنا لوں, آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, پوچھ والا پوچھ بھی ہے حیوان کی. اگر ہم کسی حیوان سے بات کریں ایک انسان, تو وہ کیسے بات کرے گا ساحل صاحب؟ یا تو اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اسے بات کرے گا, یا اس کے سامنے ایک گوڈے کے اوپر بیٹھ جائے گا اور پھر اس کو پیار کرتا ہوا اس سے بات کرے گا. رائٹ ساحل صاحب؟ ہاں. اب اگر ایک انسان کسی انسان سے بات کرتا ہے تو ساحل صاحب وہ کیسے بات کرتا ہے؟ ایسے. یا اگر کوئی انسان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, انسان کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, رائٹ, تو آگے ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا تو شاید اونچا ہو جائے گا, تو پھر obviously بندے کو بھی تھوڑا سا جھکنا پڑ جائے گا, زمین پہ بیٹھ جائے گا وہ ایسے کر کے, رائٹ. یہ سب پلٹ کے بیٹھے گا نا, جس سے وہ ٹانگے پیچھے کی تیل طرف تھوڑی چلی نہ جائیں گی نا. لگوا رہا ہے سر اگر پہ. اگر اگر بینڈ ہو کے ٹانگے بینڈ کر کے بیٹھے گا تو ایسے ہی بیٹھے گا نا ساحل صاحب, ٹانگے بینڈ کی, ٹھیک ہے, تاکہ مجھے جھک جائے نا. لگا تیل لگوانے بیٹھا ہے. لیکن ساحل صاحب اگر کوئی بندہ ایسے بیٹھے, یہ دیکھیں, اگر ایک چبوترے پہ بندہ بیٹھا ہو, چبوترا خراب ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ, چبوترے پہ ایک انسان بیٹھا ہو بینچ ہے بینچ پہ, اور ایک بندہ اس کے پاس آئے اور اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ لے. یہ دیکھ, گوٹوں پہ ہاتھ رکھنے کے لیے آپ کو آگے جھکنا پڑے گا نا. اگر وہ ایسے جھکے گا, ایسے جھکے گا, اگر کھڑا ہی ہے تو ایسے جھکے گا تو اس کے گوٹوں پہ ہاتھ آئیں گے. سر ایسی پوزیشن کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ابھی یہ والی پوزیشن کا نام تو اپنے کو نہیں پتا بھائی. سر میں نے بنا دی ایسی پوزیشن کا نام, ہاں. اس کو کہتے ہیں 1632 لو سٹوری. اچھا. آئیے سر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ایسی پوزیشن کیسے بن سکتی ہے. آدمی ہوں آدمی سے پیار کرتا ہوں. واہ 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 واہ. اچھا, اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی ہم نہیں دیکھ سکتے کہ دوستی والا, یعنی ایک دوست اگر چلو بیٹھا ہے, کیونکہ وہ ٹین ایج میں ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ایک دوست بیٹھا ہے اور دوسرا دوست بہت قریب آ کے اس سے بات کر رہا ہے. یہ تو عمر کا بھی اتنا ڈفرینس ہے, مطلب وہ ہے ابھی 50 کے آس پاس. ایسی عمر میں ایسے کون باتیں کرتا ہے؟ نہیں سر 55 کے آس پاس, کیونکہ مسجد نبوی بن چکی ہے اور اس کے باہر چبوترا بھی بن چکا ہے. Messenger of Allah would sit among his companion and if a stranger would come, اچھا بائی دا وے ساحل صاحب اس کی بڑی پرابلم ہے یہاں پہ کہ اس کی اردو نہیں ہے, لیکن بہرحال پڑھتے ہیں. If a stranger would come, he would not know which of them was prophet until he asked. So we suggested the messenger that we would make a dais for him, that one only stranger would know who he is. So we built him a bench made of clay on which he used to sit. اوکے جی. اب محمد ایک بیسٹ بینچ پہ بیٹھتا ہے, ڈائس پہ بیٹھتا ہے. ایک دن وی ور سٹنگ, ہم بیٹھے تھے, اینڈ میسنجر آف اللہ واز سٹنگ ان ہز اسپاٹ, اور وہ اپنی جگہ بیٹھے تھے. A man came along who was the most handsome and the most good smelling of all people. یار seriously speaking, who writes this kind of a thing for a man? یار کون ہے دنیا میں جو اس طریقے سے لکھے گا؟ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت خوشبودار آدمی. لائک کون ہے دنیا میں جو اس طریقے سے لکھتا ہے یار بندے کے بارے میں؟ یہ کسی بندی کی بات نہیں ہو رہی, یہ کوئی جولیا روبرٹس کی بات نہیں ہو رہی بھائی, یہ بندے کی بات ہو رہی ہے. ایک بندہ آیا ہم میں سے جو بہت ہی خوبصورت تھا اور بہت ہی اس میں سے اچھی خوشبو آ رہی تھی. دیکھیں گیم یہی سے خراب ہوتی جا رہی ہے, ذرا سمجھتے جائیے گا, گیم یہی سے خراب ہو رہی ہے. اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے کپڑوں گارمنٹ کو کبھی کسی نے ڈرٹ نے ٹچ ہی نہیں کیا. He came near the edge of the rug. وہ رگ کے بالکل کنارے پہ آیا and greeted him, اور محمد کو گریٹ کیا. السلام علیکم یا محمد. And he returned the greeting. محمد نے بھی وعلیکم السلام کہہ دیا. And he said, میں قریب آؤں یا محمد.
تو وہ ذرا نزدیک آیا. He kept in telling him to come closer. تو محمد اسے کہتا رہا قریب آ قریب آ قریب آ قریب آ, until he put his hands on the knees of the messenger of Allah. اتنا قریب آ گیا کہ اب وہ مزید قریب نہیں آ سکتا تھا کہ اس کو جھکنا پڑا اور جھک کے اس نے اپنے ہاتھ نبی کے پاؤں پر رکھ دیے. واپس چلتے ہیں اپنی تصویر کی طرف, اور اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تصویر کو دوبارہ بناتے ہیں کہ کیوں میں نے پہلے ہاتھوں کی موومنٹ چینج کی تھی. دیکھیں سر, واپس دیکھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ اگر آپ ایک بندے کو, اگر آپ بینچ پہ بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ بینچ پہ بیٹھ کے ایک بندے کو قریب بلائی جا رہے ہیں اور بندہ یہاں سے چلنا شروع ہوا ہے اور وہ قریب آتا جا رہا ہے, اتنا قریب آ گیا کہ اب وہ مزید قریب نہیں آ سکتا, کہ اس کی ٹانگیں اب مزید آگے نہیں آ سکتی, بیکاز اس کی ٹانگیں آپ کی ٹانگوں لگ گئی ہیں. اب یہاں پہ بھی اگر میں کہوں کہ قریب آ تو کیا ہوگا؟ اب ہوگا یوں کہ یہ جو بندہ یوں بیٹھا ہوا ہے, دوسرا بندے کو جھکنا پڑے گا تاکہ وہ اس کی ٹانگ تو آ چکا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ آپ کے نیز کے اوپر آ جائیں گے. اسے کہتے ہیں اٹموسٹ لونگ افیکشن بغیر تیر کے. واہ کیا بات, میں نہیں کہہ کیا رہا, بات. حدیث کہہ رہی ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ یہ کام اپنے گھر میں کر کے دیکھ لے, اپنے ایک دوست کو کہے قریب آ جبکہ تم بیٹھے ہو صوفے کے اوپر, اور جب وہ اتنا قریب آ جائے کہ اس کے پاؤں تمہارے پاؤں کو ٹچ کر دیں, اب اس کو مزید آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے پاس مزید آگے آنے کی جگہ نہیں ہے, تو آپ پھر بھی اسے کو قریب آ جبکہ تم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. اب اس کو جھکنا پڑے گا اور پھر اس کے ہاتھ جو ہے نا تمہارے گھٹنوں کے اوپر آ جائیں گے, تمہارے تھائز کے اوپر آ جائیں گے, تمہاری ٹانگوں کے اوپر آ جائیں گے. اس وقت اپنی لپس اور اس کے لپس کے درمیان فرق دیکھنا, کچھ نہیں بچے گا. یا تو تمہیں لیفٹ رائٹ دیکھنا پڑے گا یا اس کو لیفٹ رائٹ دیکھنا پڑے گا, پھر کہیں جا کے بچے گا, نہیں تو چمی ہو جائے گی, کنفرم چمی. ایسا نہیں ہو سکتا لالا جی کہ میں نے کہیں سنا تھا حضرت داہیا کو نا یہ سانس کی بیماری تھی, تو یہ سانس کا لین دین ہو رہا تھا تاکہ ایک دوسرے کی جان بچا سکیں. یہ ہے خدمت خلق, جس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اس کے بعد ہی تو ایس آر کے میں یہ گانا آیا تھا, سانس میں تیری سانس ملے تو مجھے سانس آئے, مجھے سانس آئے, یہ والا کچھ معاملہ ایسا تھا. واللہ حبیبی واللہ حبیبی. تو سالی صاحب اس سے آگے چلتے ہیں. پھر محمد اور وہ باتیں کرنا شروع ہوئے اس چمی پوزیشن میں. ساری باتیں شاتیں ہوئیں, ساری گپے شپے ہوئیں. محمد سے وہ پوچھ رہا ہے, وہ محمد سے پوچھ رہا ہے, جو بھی یہ ہو رہا ہے. اچھا اینڈ میں دین ہی سیڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آئی ڈڈ ناٹ نو, ایک بندہ جو لکھ رہا ہے, لیکھک لکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے I did not know him more than any man among you that it was Jibril who came down in the form of Dayyul Kalbi. جو لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد نے کہا کہ جبرائیل ہے, محمد نے کہا جبرائیل ہے, مجھ سے سوال جواب کرنے آیا تھا, کنفرمیشن دینے آیا تھا, میں نے حدیث سکپ کر دی ہے. لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار ہم نہیں جانتے اس بندے کو سوائے اس کے کہ یہ دیل قلبی تھا, ہمارا ہمسایا. جی ساحل صاحب. یار یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو رسول اللہ دیال قلبی کو ہی جو ہے وہ جبرائیل سمجھ رہے ہیں. So this is a classic example which shows that Rasulullah had some mental illness. Hallucination ہوتا تھا ان کو. سر دیکھیں آپ ڈفرنٹ طریقے سے سوچ رہے ہیں. لیٹ می گیو یو اے نیو پرسپیکٹو آف تھنکنگ. محمد صاحب کو دیل قلبی سے اتنا پیار تھا کہ وہ اس پیار کو اپنے لوگوں کے سامنے بھی روک نہیں سکے, لہٰذا لوگوں کو انہوں نے کہہ دیا کہ دیل قلبی اس کو اتنے قریب بلا لیا کیونکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ ابھی ان کے ساتھ پیار کروں, پیار دے پیار لے, لیکن ویسے کر نہیں سکتے تھے. تو he had to say that because like ساحل صاحب واپس چلتے ہیں, تھوڑا سا اور غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد صاحب کے گھر میں دیل قلبی صاحب آیا رہتے تھے. یہ دیکھیے, اور جب ان کی بیویاں دیکھ لیتی تھیں کہ محمد صاحب کے گھر میں دیل قلبی, ان کی بیویاں دیکھ لیتی تھیں تو محمد صاحب کہتے ہیں یار یہ دیل قلبی. یہ دیکھیے, I was informed that Jibril came to Prophet while Salma was with him. Jibril started talking, then Prophet asked Salma, who is this? Salma تھی, اس نے دیکھ لیا محمد اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, تو جبرائیل اس نے پوچھا سلمہ یہ کون تھا؟ She replied, دیل قلبی ہے یار, محلے والا تمہارے محلے میں جو رہتا ہے دیل قلبی, تم اس سے لگتا ڈنگی ڈنگی فرما رہے تھے. When Jibril has left, یعنی کہ دیل قلبی left, سلمہ said, by Allah, اللہ کی قسم, I did not take him for anybody other than Dayyul Kalbi until
I heard the sermon of the prophet. जब तक मैंने prophet का sermon नहीं सुना, wherein he informed the news of जिब्राइल, कि जिब्राइल अभी मेरे पास आया था. सर मोहम्मद के घर में दह्युल कल्बी आता रहता था. अब इन दोनों के दरमियान दीवारों के क्लोज्ड दरवाजों में दीवारों के दरमियान क्या होता है किसी को क्या पता. अब उम्मे सलमा ऊपर से आ गई तो उसने कह दिया दह्युल कल्बी था. नहीं था, ये तो जिब्राइल था. सर ये मुझे बताइए कि जिब्राइल को दुनिया में किसी और इंसान की शक्ल नहीं मिली थी कि मोहम्मद के महल्लेदार की शक्ल में आ रहा है. मैं आसान कर देता हूं मुसलमानों के लिए. मुसलमानों मुझे सियासत में से एक हदीस दिखाओ दह्युल कल्बी ने जिब्राइल दह्युल कल्बी को देखा हो. मैं सर सिंपल कर रहा हूं ना इस चीज को. साहिल भाई अगर दह्युल कल्बी और जिब्राइल जो कि दह्युल कल्बी की तरह दिखता है, दो डिफरेंट चीजें हैं. आसान तरीका क्या है इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि मोहम्मद बैठा हो, दह्युल कल्बी भी बैठा हो और दह्युल कल्बी दोबारा आ जाए जो कि जिब्राइल हो. हाँ बिल्कुल. मुझे बताएं दह्युल कल्बी से इतनी हदीसें जिसकी ताक नहीं. अगर मैं दह्युल कल्बी को भी सर्च करूं तो आपके पास कम से कम 6 या 7 पेजेस की हदीसें आएंगी. लेकिन किसी भी एक हदीस में जिब्राइल आया हो दह्युल कल्बी की शक्ल में और वहां पे दह्युल कल्बी पहले से मौजूद और बैठा हुआ हो और दह्युल कल्बी जिब्राइल ने दह्युल कल्बी से कोई बात की हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं. पूछे क्यों? क्योंकि जिब्राइल ही दह्युल कल्बी है और दिया अल कल्बी जो है वही जिब्राइल है. जैसे गंगाधरी शक्तिमान रे बाबा. बिल्कुल. अच्छा एक जगह ये भी आता है ना लाला जी कि दया कल्बी सफर वगैरह भी करते, तजारत किया करते थे. मुल्क शाम तक गए थे एक दफा. जब वापस आए तो नबी के लिए एक जुराब लाए, मोजा पैर में पहनने वाला. तो नबी ने इतना पहना कि वो घिस कर खराब हो गया और नबी का अंगूठा बाहर झांकने लगा. तब नबी ने उसको फेंका. वाह 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 वाह. कितनी मोहब्बत थी उनके दिए हुए सामान से. कहते थे ये दहया ने दिया है और जिब्रील उनकी शक्ल में आते थे, इसलिए मैं उसे पहन पहन कर घस दूंगा पूरा. क्या करें, घस दिया. वाह क्या बात है सर. प्यार है सर, ये प्यार है सर, इसे प्यार कहते हैं. प्यार है. साहिल साहब इस्लाम के मुताबिक फरिश्ता जिससे बात करे वो कौन होता है? नबी रसूल. अगर औरत से फरिश्ता बात करे तो वो तो जैसे कुरान में मरियम का आता है तो, लेकिन उसको तो नबी नहीं माना गया है. बिल्कुल नहीं माना गया. इसीलिए अगर आप तिबरी पढ़ें और कुर्तुबी पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि लड़ाइयां हो रही हैं इस बात पे कि क्या मरियम भी प्रॉफिटेस थी या नहीं थी. लेकिन चूंकि इस्लाम के अंदर ये है कि औरत कमजात है, औरत को कभी नबूवत नहीं मिल सकती, इस वजह से उन लड़ाइयों में मेजोरिटी ने यही मुद्दा दिया है कि औरत को कभी प्रॉफिट नहीं मिल सकता, इस वजह से ये नबी नहीं थी. फिर सर आपके पास सलमा आती है. सर सलमा के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होगा, राइट? आप पता मरियम के अलावा सलमा वो वाहिद औरत है जिससे जिब्राइल ने बात की है. नहीं, ये नहीं पता है. सही मुस्लिम की हदीस है 2451. आपको दिखाता हूँ. दह्युल कल्बी मोहम्मद के पास गप्पे हाँक रहा था, उतनी देर में सलमा ऊपर से आ गई. In case it lies the power was enter the bazaar वगैरह वगैरह better he said I was informed that Jibreel came to Allah apostle. ये obviously बात की बात है, इनकी information आ रही है. And there was with him Salma and began to talk with him. Salma began to talk with him. He then stood up whereupon Allah apostle said Salma, who was he? What did he say? ये कौन था और इसने क्या कहा? She said he was दह्युल कल्बी. ये तो दह्युल कल्बी था. साहिल साहब इमेजिन करो सलमा उससे ऐसे ही बात कर रही है जैसे एक मल्लेदार से बात की जाती है. उसको नहीं पता ये कौन है और फरिश्ता जो है वो सलमा से बात कर रहा है और ये लोग गप्पे लगा रहे हैं क्योंकि ये वो जमाने की बात है जिस जमाने में एडम साहब यहाँ पे तो ये कहाँ है कि फरिश्ता उससे बात कर रहा था. ही से हु वाज ही एंड व्हाट डिड ही से. मोहम्मद ने पूछा सलमा ये कौन था और उसने क्या कहा. बिकॉज सलमा एंड ही बिगेन टू टॉक विद हिम. 3 बंदे हैं ना, जिब्राइल यानी कि दहिया है, सलमा और मोहम्मद है, ठीक है. सलमा एंड ही ये दो हो गए. बिगेन टू टॉक विद हिम दहिया के साथ, ठीक है. इसको अगर रिवर्स में भी ले लो तो सलमा एंड दहिया बिगेन टू टॉक विद मोहम्मद, यानी बेसिकली तीनों बातें कर रहे हैं इन अदर वर्ड्स. उसके बाद मोहम्मद सलमा से कह रहा है ये कौन था तुम्हारे मुताबिक और उसने क्या कहा है. लाइक तीनों गप्पे लगा रहे हैं, ठीक है जी. एंड देन ही वाज ए जिब्राइल. दिया कल्बी जो है ये तो फुल मजे ले लिया भाई जिब्राइल के नाम पे. ओके जी, आगे चलते हैं हमारे आज के मुद्दे की तरफ कि मोहम्मद साहब का जो दोस्त था जो उनको बहुत पसंद था, क्या नाम था साहिल साहब उनका, जिसे आके जप्पी देते थे?
ارے دھیل الکلبی تو ان کے گھر میں جاتا ہوتا تھا نا. ہاں اس سے پہلے والا. جس کو وہ جا کے پیچھے سے جفی ڈالتے تھے, ظہیر بن حرام. ٹھیک ہے ہاں جی, ظہیر. ظہیر بن حرم کے علاوہ ایک اور بندہ تھا ساحل صاحب, جو کہ ہمارے پیارے نبی کو بہت ہی پسند تھا. ٹھیک ہے جی, آئیے ذرا اس کے بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کون ہے. یہ جناب مسند امام احمد بن حنبل. ونس اگین یہ حدیث 15,515 ہے, لہٰذا یہ حدیث آپ کو sunnah.com میں نہیں ملے گی. مسند امام احمد کی صرف اور صرف 1600 حدیثیں sunnah.com میں ہے, اس کے بعد کی کوئی حدیث sunnah.com میں نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں یار, اس سے ڈالنے سے ہماری گیم خراب ہو جائے گی. مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 15,515, صفحہ نمبر 481, جز نمبر 3 کے اندر ہے. آئیے سر اس کو بھی پڑھتے ہیں. یہ بندہ محمد صاحب سے بہت پیار کرتا. ایک بندہ ہے حمص بن الحسن, اس نے بتایا آن دی اتھارٹی آف فلانا ٹمکانا 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 ٹمکانا, کیا بتایا, آئی آس پرمیشن فرام دا پروفٹ, میں نے محمد سے اجازت مانگی, اللہ ان کو بلیس کرے اور ان کو سکون دے, کہ کیا میں ان کے اور ان کی قمیض کے درمیان داخل ہو سکتا ہوں. entered between him and his shirt, کیا میں ان کے اور ان کی قمیض کے درمیان میں داخل ہو سکتا ہوں. یہ بڑی نارمل سی چیز ہے, کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے. آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ بڑی خاص چیز میں دکھا رہا ہوں, بہت نارمل سی چیز ہے. پرانے زمانے میں لوگ اس طریقے سے کرتے ہوتے تھے, ایک مرد دوسرے مرد کی قمیض کے اندر گھس جاتا تھا. اٹ واز ناٹ سم تھنگ ویری اسپیشل, آپ لوگ اس کو غلط مت سمجھیے گا, بالکل نارمل سی چیز ہے. یہ ایک بندہ دوسرے بندے کی قمیض کے اندر گھس جائے, ویری نارمل سی چیز ہے. دو لڑکیاں بھی گھس سکتی ہیں, جس طرح دو لڑکیاں گھستی ہیں ایک دوسرے کی قمیض کے اندر ویری ایزیلی. دس از ویری نارمل. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو ٹینشن نہیں لینا. اور عربوں کی قمیض کچھ ایسے ہوتی تھی, ٹاپ ٹو باٹم ایک قمیض, نیچے کچھا نہیں ہوتا تھا obviously, تو کچھا نہیں ہوتا تھا, ٹاپ ٹو باٹم ایک ہی قمیض ہوتی تھی. اور جس طرح یہ لڑکی گھس جائی ہے اس طرح لڑکیاں, یا جس طرح یہ ایک مرد اور ایک عورت گھس گئے ایک قمیض میں, اس طریقے سے that's very common. اوکے, کوئی خطرناک چیز نہیں ہے. تو وہ گھس گیا محمد کی قمیض کے اندر پیچھے سے, اینڈ ہی سیڈ, اس نے کہا, سو آئی سیڈ, میں نے کہا, او اللہ میسنجر, او اللہ کے میسنجر, what is the thing that is not permissible to prevent, کیا چیز ہے جو روکتی ہے پرمیسیبلٹی کو. محمد said water, پانی, پانی. I said O messenger of Allah, what is that thing that is not permissible to prevent, کیا چیز ہے جو کہ نہیں permissible ہے for the prevention. The water, he said, اس نے کہا پانی. I said O messenger of God, what is the thing that is not permissible to prevent, he said to do good is better for you. کری جا, لگا رہے. یار سلمہ یہ کیا ہو رہا ہے, محمد صاحب جاتے ہیں اور اپنے ایک یار کو پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں کچھ ایسے, اور یار جو ہے الگ الگ کپڑے پہنے ہیں, اس میں تو ایک ہی کپڑا ہے. نہیں, یہ پرانی اچھا والی ایسی حدیث پوزیشن بتا رہے, یہ میں پوزیشن پرانی بتا والی رہا. جس میں محمد نے پیچھے سے پکڑا تھا ظہیر بن حرم کو, یہ وہ بات ہے. محمد ہاں صاحب پیچھے سے آگے ظہیر بن حرم کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اپنے کمر کو پیچھے دبا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی, کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا بندہ محمد صاحب کی اتنے لمبے سے چوغے والی شرٹ میں گھس جاتا ہے پیچھے سے اندر اور پوچھتا ہے کیا پرمیٹڈ ہے اور کیا پرمیٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ساحل صاحب یہ کون سا لو سٹوریاں چل رہی ہیں یہاں پہ, کون سا دوستوں والا پیار چل رہا ہے یہاں پہ, مجھے ذرا آپ تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کریں, شاید مجھے سمجھ میں آئے ساحل صاحب.